بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت بنام حکیم جمیل۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت غمخواری اجتماع کی تیاریاں ہیں جاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ پنجاب یونیورسٹی میں مکتبۃ المدینہ کا بستہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حکیم جمیل صاحب، جن کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، ان سے ایک سوری پیغام کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عیادت فرمائی۔ ان کے لیے دعائے صحت کی۔ آئیے سوری پیغام ملاحظہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حکیم جمیل احمد چشتی نظامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبید رضا غلام زادے نے خبر دی، پھر خلیل بھائی کی میل بھی تشریف لے آئی، اس میں زیادہ تفصیل تھی کہ اب انہوں نے چائنا کا بتایا کہ پاؤں میں کوئی شدید چوٹ آئی ہے کہ گھر میں آرام پر ہیں۔ بیٹے نے یہ بتایا تھا اور خلیل بھائی نے یہ بتایا کہ ٹرین میں سوار ہوتے وقت گر پڑے اور دو ڈبوں کے درمیان گرے اور گھٹنا 3 جگہ سے کھل گیا اور بڑی یعنی کہ سخت آزمائش ہو گئی ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ جان بچ گئی، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ اور اللہ تعالیٰ بس آپ پر رحم فرمائے، پیارے حبیب کے صدقے میں۔ حکیم صاحب صبر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بہت جلد صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، راحتوں، صحتوں، عافیتوں، سلامتیوں، بڑی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ہمت رکھیے، یہ اس میں کیا بھلائی ہے ہماری ہم نہیں جانتے کہ ان مصیبتوں میں عام طور پہ بھلائی ہوتی ہے، یا تو یہ کہ گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں یا پھر درجات کی بلندیاں ہوتی ہیں۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرا یا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر میں سب کو سلام، بھائیوں کو سلام، اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا اور ہمت رکھیے گا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ نگران شورا کا سفر ساؤتھ افریقہ سے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، سنتوں بھرے اجتماع کے جو صوفی نگر ڈربن سے مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ منتخب مدنی پھول نگران شورا کے پیش خدمت ہیں۔ ماشاءاللہ tonight I'm very happy.
dreams came true. I'm really appreciate to all Islamic brothers, those participate for this Madani Markaz of Dawat Islami. Allah Tabarak wa Ta'ala give us ajr wa thawab. This is a very grateful moment for us. So you come and join Dawat Islami اور مل کر مسجدیں بنائیں اور مسجد آباد کریں. ایک اینٹ بھی اگر آپ مسجد کی رکھ سکتے تو رکھیں. کیا پتا کہ آپ کا مسجد بنانے میں ایک اینٹ کا استعمال کرنا ہو. جسٹ ون بریک فار مسجد, میں بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وی ول گیٹ جنت. غریب کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال ضروری نہیں ہے, دل ضروری ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس سے گناہ پر رنج ہو اور نیکی پر خوشی, وہ کامل مومن ہے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that a complete believer is that who feels sad when he commits a sin and he feels happy when he does a good deed. تو جب کوئی اچھا کام ہو جائے, کوئی نیکی کا کام ہو جائے نا, تو اس صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی, میں اس کرم کے کہاں تک قابل. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ملتا ہے. میں اس کرم کے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. نصیب والے کا میں سرکار کی امت سے پیدا کیا گیا. We are very lucky that we are created in the ummah of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. اور یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے, This is not by choice. جسٹ فضل آف خدا, صرف خدا کا فضل. Blessing of Allah azza wa jalla. کتنا پیارا ہے ہمارا رب. ابھی کچھ لمحے پہلے جو بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے, ابھی نافرمانی میں فارغ ہی ہوا ہے, وہی رب اگلے ہی لمحے اس کے دل میں توفیق دے رہا ہے کہ چل افسوس کر لے, ندامت کر لے, توبہ کر لے, اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. بار بار موقع دے رہا ہے, بندے مان جا, بندے مان جا, مان جا. ہم مانتے نہیں ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے صاحب, ہمیں تو وقت اور مہلت دی جا رہی ہے, ہم مان جائیں, باز آ جائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لیں, اس سے معافی مانگ لیں. مدنی مرکز فیضان مدینہ, مدینہ ٹاؤن, سردار آباد, پنجاب, پاکستان میں رکن شورا اور نگران پاکستان انسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات جز وقتی, رہائشی اور کل وقتی کا مدنی مشورہ فرمایا. متعلقہ رکن شورا, نگران مجلس اور کابینہ سطح کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اچھی کارکردگی پہ تحائف بھی پیش کیے گئے. مدنی عطیات کا جو ہمارا سیزن ہے, رجب, شعبان, رمضان اور پھر شوال المکرم میں 10 شوال تک یوم ولادت رضا, اس میں بالخصوص دعوت اسلامی والے مدنی عطیات جمع کرتے ہیں. دعوت اسلامی میں جو مدنی عطیات خرچ ہوتے ہیں وہ اربوں روپے میں ہیں سالانہ. تو آمدن بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے, اور جو خرچ کرنے والے شعبے ہیں اس کے اندر آپ کا شعبہ بھی نمایاں ہے. اور مدرسۃ المدینہ جس کے آج ذمہ داران تشریف لائے ہیں مدنی مشورے میں, للبنین للبنات, جز وقتی, کل وقتی, رہائشی, سب مل کر آپ کو مدنی عطیات کتنے جمع کرنے چاہیے؟ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان, ناظمین اور جس سے متعلقین ہیں, سرپرست صاحبان ہیں, جن کی بچی پڑھتی ہے, بھتیجی پڑھتی ہے, بھانجی پڑھتی ہے, بیٹا پڑھتا ہے, پوتا پڑھتا ہے, نواسا پڑھتا ہے, اگر یہ سب مل کر کوشش کریں. ہم نے ابھی جتنے مدرسے بنائے ہم نے اس سے زیادہ بنانے, کیونکہ ہم نے انشاءاللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے مدنی منوں کو, مدنی منیوں کو قرآن پڑھانا ہے اور درست پڑھانا ہے اور باعمل بنانا ہے, ان کے عقائد و اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے. ابھی تو ہم 2200 کچھ پر پہنچے,
ٹھیک ہے نا. اور ابھی تو ہم کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ پہنچے ہیں. ابھی تو ہم نے کروڑوں کو پڑھانا ہے. ہم اور مدارس بنانا چاہتے ہیں, ہم اور شہروں میں اس کی برانچز قائم کرنا چاہتے ہیں, مگر زر نہیں ہو میرے پلے, میرا کوئی وس نہ چل لے. اب بنانا چاہتے ہیں نا بھائی. اب تو ہم نے مدنی عطیات جمع کرنے, اور مدنی چینل کے ناظرین جن کو اللہ نے مال دیا وہ بھی ہمارا تعاون کریں, مل کر قرآن پاک کی تعلیم اس کو عام کریں. آرزو تو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. کوشش کیا ہے بھائی, اقدام کیا ہے. خالی آرزو کرنے سے قرآن پاک کی تعلیم عام ہو جائے گی؟ ظاہر نہیں ہوگی. تو قرآن پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی, عمل بھی کرنا ہے, اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے ہم نے مل جل کر. اللہ کرم فرمائے تو مدنی عطیات کے ایام میں اس میں مدرسۃ المدینہ کے تمام مجلس کے ذمہ داران, کابینہ ناظمین, مدرسین, طلباء کرام, ان کے سرپرست سب مل کر کوشش کریں. اپنے اپنی دسترس پر جاننے والے جتنے بھی ہیں سب مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے مدنی عطیات کس شعبے پر خرچ ہو رہے ہیں اس کی بھی ہم مدنی عطیات اس کے مطابق بھی جمع کر سکیں گے. اور جو ہمارا فیوچر پلان ہے, مزید جو ہم مدرسے کھولنا چاہتے ہیں, ان کی عمارات بھی معیاری بنانا چاہتے ہیں, اس میں بھی اللہ کی رحمت سے ہماری مدد ہو جائے. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور سفر کینیا مومباسا سے کچھ مناظر پیش خدمت ہیں. مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا اتاری المدنی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مدنی قافلہ کے مدنی حلقوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری نے گزشتہ دنوں کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان کی نورانی مسجد میں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی. ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا. شرکائے اجتماع نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہ شراب کے قریب جانا ہے نہ جوئے کے قریب جانا ہے. آج طرح طرح کے طریقے سے جوئے کھلائے جا رہے ہیں، پرچی کے نام پر، شطرنج کے نام پر، کرکٹ کے نام پر، شرطوں کے نام پر. آج بندہ کہتا ہے جناب ٹیلی فون کرتا ہوں اور اپنے پیسے لگا دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پیسے کما لیتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یاد رکھنا، جوئے کی کمائی بھی حرام ہے. اور ہم نے کئی جواریوں کے گھر بکتے دیکھے، کئی جواریوں کو تباہ و برباد ہوتا دیکھا. ارے نہ بھی ہوئے تباہ، کروڑ پتی بھی بن گئے تو یہ پیسے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. یہ دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے تو آخرت میں عذاب کا باعث بنیں گے. ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے. خدارا توبہ کر لیجئے، جوئے کے قریب بھی نہ جائیے. ہمیں حلال اور فقط حلال روزی کمانی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا. پیارے آقا نے فرمایا، یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ماں ہے، بہن ہے کہ کون ہے. شراب کے نشے میں جو بے حیائی چاہے وہ کر ڈالتا ہے. اور ایسے کئی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ کوئی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی انہیں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حال ہے. حالانکہ میٹھے اسلامی بھائیوں، شرابی جو ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و
जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। बाबुल इस्लाम सिंध पाक अमजदी काबीना जमजम नगर हैदराबाद मदानी मरकज फैजान मदीना आफंदी टाउन में रुकन शूरा हाजी फारूक जिलानी अत्तारी ने बाबुल इस्लाम सिंध के मदरसतुल मदीना की लिल बनात इस्लामी बहनों को पर्दे के अंदर से अपने मदानी फूलों से नवाजा दौरान तरबियती इज्तिमा और आने वाले माह रमजान शरीफ की तैयारी के हवाले से मदानी फूल इरशाद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज फैजान मदीना आफंदी टाउन के जरिए मदारिसुल मदीना लिल बनात के मुदरिसात नाजिमा वगैरह दीगर जो मदनी अमला है इनका तरबियती इज्तिमा है और साथ में हमारे फैजान मदीना आफंदी टाउन जमजम नगर हैदराबाद में इमामत कोर्स के इस्लाम भाई भी तशरीफ फरमा है और इन शहरों में बजरिया मोबाइल ये तरबियती इज्तिमा रिले हो रहा है। फैजान मदीना आफंदी टाउन टंडो आदम शहदादपुर मीरपुर खास कोट गुलाम मोहम्मद नवाब शाह दौड़ सक्खर और दादू इंशाअल्लाह आज जो हमारे तरबियत इज्तिमा के जो चंद मदनी फूल हैं उनमें से मेन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल इस्लाम अमजदी काबीनात कादरी काबीनात और जुनेदी काबीनात में 12 मकामात पर एक माह का एहतिकाफ हो रहा है। तो जहाँ हमारी इमामत कोर्स वाले इस्लामी भाई या दीगर इस्लामी भाई इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसी तरह हमारी इस्लामी बहनें भी जो इनके तहत मदनी मुन्नियाँ पढ़ रही हैं या खुद ये इनके मालिम जो हैं इनको ये तैयार करें और मदनी मुन्नियों के सरपरस्त को तैयार करें, इनके उनको जहन दें मदनी मुन्नियों के जरिए उनकी सरपरस्त जो वालदा वगैरह उनको बुलाकर जहन दें। तो उम्मीद है कि हमारे मदारिसुल मदीना लिल बनात के तहत भी कसीर इस्लामी भाई इंशाअल्लाह एक माह का एहतिकाफ करेंगे। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में उलमाए कराम की खिदमत में मदनी फूल दावत इस्लामी का तारुफ और मदनी कामों से आगाही की बाबत इरशाद फरमाया। रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने ये उलमाए कराम तंजीमुल मदारिस आहले सुन्नत के तहत होने वाले इम्तिहानात की निगरानी फरमाने आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान तशरीफ लाए। हमको आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। मदनी चैनल के नाजरीन, मजलिस इस्लाह बराए फनकार के तहत गमख्वारी इज्तिमात का मुख्तलिफ मकामात पर इनकाद किया जा रहा है, जो मदनी खबरों के तवस्सुत से हम आप तक पहुँचाने की सही कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं इसी मजलिस के तहत 17 मई को होने वाले गमख्वारी इज्तिमा की कोशिशें। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान से इस ज़िम्न में नेकी की दावत पेश की गई, जबकि फनकारों ने अपने तासुरात भी दिए। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। दावत इस्लामी ने एक शोबा जो बनाया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा इलियास कादरी का, कि जिन्होंने फ़नकारों की तरफ भी तवज्जो दी। और 17 मई को ताज महल शादी हाल फिरोजपुर रोड पर ये शाम 7 बजे जो गमखारी इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें तमाम शोबिस के लोगों को दावत दी गई है, वो इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मदनी चैनल ने 17 मई को दावत दी है सब फनकारों को, ज़रूर आइएगा। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, मैं भी आऊँगा और आप सब भी शिरकत करें। इसमें हम सब मुसलमानों को शामिल होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। बरोज़ मंगल शाम 7 बजे ये गुजारिश है कि वो आएँ और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करें। चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों
हम सब भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आपको भी इनविटेशन है, आप सब लोग वहाँ पर आए। तो माया ताजमहल हॉल में जिसका नाम गमखारी है, इसमें शोबिस से रिलेटेड जितने भी अदाकार हैं वो आ रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जरूर इस इज्तिमा में शिरकत फरमाएं। कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, कुफ्र के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, या इलाही ता अबद जारी रहे ये सिलसिला। अरबी कुतुब का बस्ता आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में लगाया गया, जहां उलमाए दीन तलबाए कराम की तशरीफ आवरी का सिलसिला हुआ। रुकने शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने बस्ते के इंतजामात का जायजा लिया। मुझे आलिम कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, हाँ मुझको चला दे। हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, मौला तू मेरा हाफिज़ा मजबूत बना दे, मजबूत बना दे। उस्ताद हो माँ बाप हो आता भी हो सा, उस्ताद हो माँ बाप हो आता भी हो सा, उस्ताद हो माँ बाप हो आता भी हो सा, यूं हज को चले और मदीना भी दिखा दे। पंजाब यूनिवर्सिटी मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना का बस्ता लगाया गया, जहां स्टूडेंट्स और दीगर आशिकाने रसूल ने इन किताबों से इस्तिफादा हासिल करने की सही की तासुरात भी दिए। मुलाज़ा कीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बुक फेयर में मैं हैं, इत्तेफाक से पहला स्टॉल जो है जाके देखकर खुशी हुई कि यहाँ अखलाकियात से मुतल्लिक़ बहुत सा लिटरेचर मौजूद है। मतलब गीबत के बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत सी किताबें हैं। एक किताब अभी मुफ्ती है जिसमें गानों में से जो शिरकिया चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, और ये मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि इस स्टॉल में कौम के अखलाकियात की तरबियत करने के लिए काफ़ी मौद मौजूद है। अल्लाह ताला इस चैनल को तौफीक फरमाए कि कौम की अखलाकी तरबियत करे। दावत इस्लामी के स्टॉल के अंदर मैं मौजूद हूँ और मैं इस्लाम पेश करता हूँ, इनकी हिम्मत को, इनकी ताकत को कि ये नौजवानों के लिए इतना ज़्यादा लिटरेचर लिखा है, और फिर ये इस दावत को आम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये काबिल तारीफ़ बात है कि इतने किताब मेले के अंदर ये स्टॉल के अंदर स्टॉल मौजूद है, और ये पहला ही स्टॉल है जो दावत दीन के लिए जो है ना वो बनाया गया है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्टॉल उन्होंने लगाई है। इधर मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स है, अच्छे अच्छे बुक्स है, जिसमें मैंने भी एक बुक परचेज़ की बहिस शिकुंजिया, और मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि वो सब आए और इधर के जो बुक स्टॉल है, स्पेशली ये जो बुक स्टॉल है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अखलाकियात से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और स्पेशली जो दावत इस्लामी वालों का जो एक सिलसिला है माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ वो अपने दीन का भी वो ख्याल रख के और वो दीन भी सीखे। सबसे खुशी की बात वो ये थी, बुक फेयर में एंटर होते ही सबसे पहला स्टॉल जो था वो मकतबतुल मदीना का था, जिसे देखकर इंशाअल्लाह बहुत दिल को खुशी मिली। और बहुत सी बुक्स हैं इसमें, बहुत से इस्लाम भाई आ रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं जो इस स्टॉल को विज़िट कर रहे हैं, और बहुत सी बुक्स जैसे नमाज के हकाम है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब है, बुराइयों की माँ, इन बुक्स को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। तफसीर सिरातुल जिनान को
بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے. اور اسٹوڈنٹس کو میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر اس اسٹال پہ آ جائیے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا, کیونکہ ادھر بہت نایاب بکس ہے اور مجھے پرسنلی خود بہت فیل ہوئے, چونکہ میں اسٹوڈنٹ بھی مائکرو بایولوجی کا ہوں, مالیکولر جینیٹکس سے میری بایولوجی سے بہت ہم آہنگی ہے, مگر پھر بھی مجھے ان کا اسٹال بہت اچھا لگا اور یہ ان کی ایک بہت بریلینٹ ایک اچھی سی کاوش ہے. یہ مکتبۃ المدینہ میری دعا ہے کہ بار بار ہر سال پنجاب یونیورسٹی میں لگے, اور ڈفرینٹ بک فیئر جو منعقد ہو رہے ہیں کنٹری آل اوور دا ورلڈ, ان میں بھی مکتبۃ المدینہ کے اسٹال لگنے چاہیے. اس سے عوام الناس کو پڑھنے کا علم دین سیکھنے کا بہت اچھا موقع. مجلس ججز اور وکلا چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائیوں کی وکلا اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں 14 مئی فیصل آباد بار کونسل میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت کا سلسلہ. وکلا نے شرکت کا اظہار کیا. ایک خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. 14 مئی 2016 کو فیصل آباد بار میں بروز ہفتہ ان کو میں اپنے دل کی دیر گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دعوت اسلامی کے بھائی یافور صاحب 14 مئی بروز والے دن فیصل آباد ہماری بار میں تشریف لا رہے ہیں. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ اور پھر مدنی مکالمہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا مدنی پھول سماعت فرما لیجئے. اللہ عز و جل بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. فیضان ریاض الصالحین صفحہ نمبر 269. 5 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کی فکر مدینہ فرما لیجئے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچا